علیکم ناظرین، اسپیشل ٹی وی کے پروگرام دستک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد معاویہ۔ ناظرین، نیورو پروگرامنگ کیا ہے اور اس کے انسان کی دماغی صحت سے علاج معالجے کے اندر کیسے ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں، اس سے جڑے کچھ سوالات پر گفتگو کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ایکسپرٹ نیورو پروگرامنگ ڈاکٹر ساجد رزاق صاحب کو۔ تو آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب، یہ نیورو پروگرامنگ کی جو اصطلاح ہے یہ میڈیکل سائنس میں نئی ہے یا یہ پہلے سے اس پہ کام ہوتا چلا آ رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جو دنیا کے نمایاں ممالک ہیں جن میں امریکہ شامل ہے، کینیڈا، انگلینڈ، یہاں پہ تو یہ بہت لمبے عرصے سے پریکٹس کی جا رہی ہے، یونیورسٹیوں میں پڑھایا جانے والا سبجیکٹ ہے۔ پاکستان میں بھی یہ کسی بھی یونیورسٹی میں نہیں پڑھایا جا رہا، تو لیکن پوری دنیا میں پریکٹس ہو رہی اور بہت سالوں سے، تقریباً میرا خیال ہے کوئی 25-30 سالوں سے پریکٹسنگ چیز ہے، اور انسانی ذہن کے لیے، جسم کے لیے یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے، جس سے ہم سمجھ لیں ہم انسان اس سے بے تحاشا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اپنی زندگیوں کو بہتر کر سکتے ہیں، پیک پرفارمنس دے سکتے ہیں، کیونکہ ہم دنیا میں سائنٹسٹ مانتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ ہی آئے ہیں تو جتنا بہتر پرفارم کر سکیں تاکہ ہم بھی اچھے طریقے سے اس دنیا سے جائیں اور ہمارے جو پیچھے آنے والے لوگ ہیں وہ بھی ہم پر فخر کر سکیں۔ تو اس سلسلے میں نیورو پروگرامنگ ہمیں بے تحاشا ہیلپنگ ہینڈ ثابت ہوتی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ نیورو پروگرامنگ کا چونکہ لفظ اس میں یوز ہو رہا ہے تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو برین سائنسز ہے اس کے ساتھ انفارمیشن ٹیکنالوجی یا کمپیوٹر سائنس کا جو ہے وہ ایک اطلاق کیا گیا ہے۔ تو کیا میں درست سمجھ پا رہا ہوں کہ دونوں کا جو مرجر ہے، نیورو سائنسز اور انفارمیشن ٹیکنالوجی یا کمپیوٹر سائنس، تو کیا یہ میں درست سمجھ پایا ہوں؟ نہیں، دیکھیں اس میں کہہ سکتے ہیں ایک حد تک، لیکن دیکھیں انسانی دماغ سپیریئر ہے ابھی تک تو فی الحال، جو آئی ٹی سے یا انفارمیشن ٹیکنالوجی سے، بالکل وہاں سے آئیڈیاز تو لیے جا سکتے ہیں، آئیڈیاز لیے بھی گئے ہوں گے، لیکن باقاعدہ اس چیز کو تسلیم نہیں کہیں بھی کیا جاتا۔ تو کیونکہ انسانی دماغ جو ہے ابھی تک جیسے کہنے کہ جس طرح سے جن لائنوں پہ کام کر رہا ہے، کمپیوٹر میں جتنی بھی پروگرامنگ ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ وہیں سے پرسیو کیا جا رہا ہے کہ انسانی دماغ کن لائنوں پہ چل رہا ہے، کیسے پرفارمنس دیتا ہے۔ تو لیکن یہ اگرچہ الگ الگ شعبے ہیں لیکن ایک دوسرے کے لیے وہ بالکل آپ کی بات کہہ سکتے ہیں کہ قدرے ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں ایک فرد جو نفسیاتی عوارض کا شکار ہوتا ہے یا مینٹل ڈس آرڈر کا شکار ہوتا ہے، جی تو آپ کا جو نیورو پروگرامنگ کا ایک سبجیکٹ ہے جی اس میں کیا پیٹرن اڈاپٹ کیا جاتا ہے جس کے نتیجے میں آپ انسان کا جو دماغ ہے اس کو درست سمت میں دوبارہ کام کرنے کی طرف لا سکتے ہیں؟ بالکل۔ اچھا دیکھیے، نفسیاتی، جیسے آپ نے ابھی لفظ بولا، نفسیاتی عوارض یا پرابلمس کو ایڈریس کرنے سے پہلے میں یہ بات لازم بتانا چاہتا ہوں کہ جو نیورو پروگرامنگ ہے یہ بیسیکلی 90% جو ہے نارمل انسانوں کو مزید بہتر کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے یہ سبجیکٹ، اور 10% جو ہے، جو سمجھ لیں اگر آپ کا کوئی بھی ایشو اس قدر بڑھ چکا ہے کہ آپ ایک پیشنٹ کے زمرے میں آ رہے ہیں یا ایک مریض کے زمرے میں آ رہے ہیں، 10% یعنی کہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو بھی ڈیل کر رہا ہے۔ لیکن زیادہ تر اس کا جو ہے زیادہ رول جو ہے نارمل انسانوں کو پیک پرفارمنس کی طرف لے جانا۔ اس کی ایگزامپل میں دیتا ہوں۔ فار ایگزامپل فرض کریں ایک اسٹوڈنٹ ہے جو اگر 100 میں سے نمبرز میں ہم اس کو کاؤنٹ کریں گے تاکہ ہر بندہ اس کو آسانی سے سمجھ جائے۔ فرض کریں ایک اسٹوڈنٹ ہے جو 100 میں سے بمشکل 40 نمبر لے پاتا ہے، ٹھیک ہے گیا۔ اب ہم اس کو مریض تو نہیں ڈکلیئر کر سکتے کہ یہ بندہ مریض ہے اس لیے 40 نمبر لے رہا ہے۔ اچھا، وہی اسٹوڈنٹ اگر 100 میں سے 80 یا 90% نمبر لے گا، 100 میں سے 80 یا 90 نمبر لے گا، تو وہ اچھا اسٹوڈنٹ کہلائے گا، بلکہ نمایاں اسٹوڈنٹ کہلا سکتا ہے۔ تو جو 40 نمبر سے 80 یا 90 نمبر تک کا سفر ہے، سائنٹسٹ بلیو کرتے ہیں کہ دیکھیں ہر انسان جو ہے جس کو اسکول میں، کالج میں داخل کرو، اسکول چھوٹے لیول پہ بات کی جائے تو اسکول میں داخل کروایا جاتا ہے، تو اس کے لیے
تمام والدین یکساں جو ہے اس کے لیے وسائل دستیاب کرتے ہیں بچے کے لیے، اچھا اسکول، اچھے ٹیچر، سارا کچھ. تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ سارے وسائل دینے کے باوجود اگر ایک بچہ 40% سے زیادہ مارکس نہیں لے پا رہا، تو اس میں جو کمی ہے 40 سے 80 یا 90% تک لے جانے کے لیے، وہ کمی نیورو پروگرامنگ دیکھتے ہی دیکھتے ود دا ریزلٹس آف 80 to 90% دے سکتی ہے ود ان فیو ویکس میں یا فیو منتھ آپ کہہ لیں گے. اچھا یہ تو ہو گیا اسٹوڈنٹ کا لیول. اسی طرح دیکھیں ہم ایز اے پیرنٹس بھی ہمیں پیک پرفارمنس دینی چاہیے. پوری دنیا میں اس پہ بھی لوگ سیکھ رہے ہیں، ٹریننگز لے رہے ہیں اچھے پیرنٹس کیسے بننا ہے. بچوں کو اگر آپ نے گرو کرنا ہے تو اچھے پیرنٹس بنیں گے اگر آپ نے کچھ لرن کیا ہوگا. اسپیشلی کیونکہ برین یا نیورو کے بارے میں اس لیے زیادہ بات کی جاتی ہے پوری دنیا میں کہ یہ ہمارا ماسٹر ٹیشو ہے. دیکھیں اگر ہمارے گھٹنے میں درد ہو رہا ہے یا اگر ریپلیسیبل چیزیں ہیں، اکثر چیزیں آپ نے سنا ہوگا میڈیکل سائنس میں بھی، آپ کا دل چینج ہو سکتا ہے، کسی اور کا دل لگایا جا سکتا ہے. جگر اگر آپ کا گڑبڑ ہو گیا یا خراب ہو گیا، ڈیمیج ہو گیا، وہ بدل جائے گا. آپ کے گردے بھی لگ سکتے ہیں. لیکن آپ نے شاید ابھی تک نہیں سنا ہوگا کہ انسانی دماغ ریپلیس فی الحال تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کا دماغ، آپ کی سوچیں وہ آپ کی ہیں. کسی دوسرے بندے کا اگر دماغ آپ کے دماغ سے ریپلیس کر دیا جائے تو وہ تو سارا کچھ ہی چینج ہو جائے گا. آپ کی سوچیں، آپ کا کامیابیاں، ناکامیاں، خوشیاں، غم آپ کے اپنے ہیں. وہ کسی دوسرے بندے سے بائی چانس دوسرے بندے جیسے ہو تو سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ پورے کا پورا دماغ وتھ آل تھاٹس آپ میں امپلانٹ کر دیا جائے اور وہ امپلانٹ سکسیسفل ہو جائے. یہ ابھی تک تو فی الحال نہیں ہوا میڈیکل سائنس میں. یعنی کہ ہمارا دماغ ریپلیسیبل نہیں ہے. تو اسی میں کہہ لیں کہ جیسے اسٹوڈنٹس کی بات ہوئی ہے، تو کوئی بھی انسان اگر آپ پلیئر ہیں، کھلاڑی ہیں، تو ڈیفینیٹلی آپ پیک پرفارمنس دینا چاہیں گے. وہاں بھی نیورو پروگرامنگ آپ کے ساتھ ہوگی. آپ والد ہیں، والدہ ہیں، آپ بزنس مین ہیں، آپ ارننگ نہیں ہو پا رہی. سائنسدان تو ہر چیز کی وجہ جو ہے الٹیمیٹلی، فرض کریں اگر آپ نے سارا کچھ کر کے دیکھ لیا ہے، آپ کے مسئلے کا حل نہیں نکل رہا، کوئی بھی مسئلہ ہے آپ کا، فار فزیکل ہے، فار نان فزیکل ہے، تو سائنٹسٹ الٹیمیٹلی کہتے ہیں کہ آپ کا دماغ جو ہے، آپ کا برین جو ہے، آپ کا مائنڈ ہے، وہی اس کا اصل ذمہ دار ہے. پھر اس کے لیے کچھ کریں گے تو بات آگے چلے گی. جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے جیسے بات کی کہ جو سلو پرفارمنس والے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی ہم نیورو پروگرامنگ کر کے ان کو بیسٹ پرفارمر یا افیکٹو پرفارمر بنا سکتے ہیں. تو اس میں کیا ہم جو اس کی برین تھراپیز ہیں وہ کریں گے، کاؤنسلنگ کریں گے، یا کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ کریں گے، یا جیسے ایک بندہ ہے وہ اپنی وہ اس کا دماغ تو پورا کام کرتا ہے لیکن وہ اپنی کنسنٹریشن لوز کر جاتا ہے، وہ کام کے وقت میں اس کا دماغ کہیں اور ہوتا ہے، وہ فزیکلی کہیں اور ہے، سوچ کچھ اور ہے. تو کیا ان چیزوں کو ہم آرڈر میں لا کے تو اس کی پرفارمنس کو بہتر کرتے ہیں؟ اس کو تھوڑا سا رہنمائی فرمائیے گا. جی بالکل، آپ کا کوشچن بڑا زبردست ہے. دیکھیں فار ایگزامپل میں ایگزامپل دیتا ہوں. فرض کریں کہ کوئی میڈیسن اگر ایسی بن جائے، فرض کر لیتے ہیں ہم کہ جو 40 نمبر مارکس والے بچے کو 80% تک یا 90% تک لے جا سکتی ہو ود ان 2 month 3 month، تو پھر تو سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے. پھر تو آپ گئے میڈیکل اسٹور سے میڈیسن خریدی اپنے بچے کے لیے یا اپنے لیے، اور آپ نے میڈیسن کھائی اور آپ 40 سے ایک دم سے آفٹر 2-3 month کہنے کہ فوری تو نہیں، میجکس تو نہیں ہوتے میڈیکل سائنس میں یا کسی بھی پراپر جو سائنسز ہیں، تو آپ اس پہ شفٹ ہو گئے. یہ پاسبل فی الحال، دیکھیں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ فی الحال یہ پاسبل نہیں ہے، ایسی کوئی میڈیسن پوری دنیا میں نہیں ملتی. تو کاؤنسلنگ کی بات جہاں تک ہے، بالکل کاؤنسلنگ بھی اس میں ہوگی، لیکن اصل جو چیز ہے وہ پیورلی جو ہے سائنٹیفک ٹیکنیکس ہوتی ہیں، اور اس میں بعض کا کہیں کسی مشین کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے، اور مشینوں کے بغیر بھی پروگرامنگ ہوتی ہے، ہو بھی سکتی ہے. اس میں ہوا کہ آپ کا جو آبجیکٹ ہے وہ اگر دوسرا بندہ سے اسٹوڈنٹس ہیں، اگر 10 اسٹوڈنٹس ہیں فار ایگزامپل کہ 10 اسٹوڈنٹس پہ ہم یہ کرتے ہیں پروگرامنگ کی ٹیکنیکس اپلائی کرتے ہیں، اس میں سے سمجھ لیں کہ 70 to 80% ریزلٹس کے چانسز ہوتے ہیں کہ جیسے فار ایگزامپل کہ 5 بچے جو ہیں وہ 40 نمبروں سے 60 نمبروں تک چلے جائیں گے، 60 یا 70 نمبروں تک، اور 1-2 بچے ہو سکتا ہے کہ 40 سے 50 تک چلے جائیں، تھوڑا سا امپروو ہو، اور 10 میں سے 1 یا 2 بچہ بالکل 40 کے 40 پر رہ جائے. کیونکہ ہر ہیومن جو برین ہے
اس کا جو ہے کہہ لیں کہ رسپونڈ اپنے طریقے سے کرتا ہے، یعنی کہ اپنا اپنا اس کا کہہ لیں کہ رسپونڈ کا طریقہ کار ہوتا ہے، کہ ضروری نہیں کہ ہر ہیومن برین اسی طرح رسپونڈ کرے کہ اس کو پیک پرفارمنس کی طرف لے جایا جا سکے. تو کاؤنسلنگ کا بھی بالکل اس میں فیکٹر ہے، کاؤنسلنگ بالکل ہونی چاہیے، لیکن کاؤنسلنگ کیونکہ کافی پرانا طریقہ کار ہو چکا ہے، کاؤنسلنگ سے دیکھنے میں یہ آیا ہے ایک صرف روایتی کاؤنسلنگ سے آپ کسی ہیومن کو چینج نہیں، ایک خاص لیول سے آگے نہیں لے جا سکتے. لیکن کاؤنسلنگ تو ہمارے پیرنٹس بھی بڑی اچھی کرتے ہیں، ہمیں اپریشیٹ بھی کرتے ہیں پیرنٹس، اکثر پیرنٹس آپ کو موٹیویٹ بھی کرتے ہیں کہ بچہ، ہمیں بھی پتا ہوتا ہے کہ اگر ہم اچھے اسٹوڈنٹ ہوں گے تو ہم اچھے نمبر لے سکیں گے، ہمیں اچھی جابس مل سکیں گی، ہم اچھا سب کچھ اچھا ہو جائے گا. تو لیکن اس کے باوجود بھی ہم زیادہ مجبوری ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم پرفارم کریں گے اچھے لیول پہ تو پھر ہی ہم لوگوں کی نظروں میں آئیں گے. سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ہم نہیں کر پاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یو نیڈ سم تھنگ اسپیشل، یعنی کہ آپ کے لیے نارمل جو تھراپی سے آپ آگے چلے گئے ہیں وہاں پہ پھر نیورو پروگرامنگ آپ کی ہیلپ کرے گی کہ آپ سے سارے وسائل لگانے کے باوجود بھی اگر ہم نہیں سمجھ پا رہے کہ ہم کیوں نہیں آگے جا رہے. ڈاکٹر صاحب جیسے کہ آپ نے کہا کہ جب کسی بچے کو اسکول میں ایڈمٹ کروایا جاتا ہے تو تمام والدین تقریباً اس کے لیے جو ضروری وسائل ہوتے ہیں وہ دستیاب کرتے ہیں، اس کو فراہم کرتے ہیں. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک اسکول میں پڑھنے والے بچے، ان کو لرننگ یا ٹیچنگ فیسلٹیز بھی آلموسٹ ایک جیسی مل رہی ہوتی ہیں، اور اسکول کے اندر چونکہ یونیفارم ہوتی ہے تو وہاں اس بات کی ریکگنیشن بھی تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کہ کون سا بچہ سہولت والی فیملی سے ہے اور کون سا بچہ کوئی لوور مڈل کلاس یا غریب فیملیز سے تعلق رکھتا ہے. ایسے میں جب سب کو انوائرمنٹ ایک جیسا مل رہا ہے تو پھر وہ کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ ایک ہی کلاس کے کچھ بچے وہ سپر پرفارمر بنتے ہیں اور بہت سے بچے وہ اس طرح سے پرفارم نہیں کر پاتے؟ جی بالکل، یہ بڑا زبردست کوشچن ہے. اس کا میں تھوڑا سا سائنٹیفکلی ہم اس پہ بریف کریں گے. اس کو سائنٹسٹ اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ 5 سے 6 سال کی عمر میں ایک ہیومن برین جو ہے وہ تقریباً 90 to 95% مکمل میچور ہو چکا ہوتا ہے. اس کا سارا بلیف سسٹم کیا کہ اس نے زندگی میں کہاں تک جانا ہے وہ پورا وہ پرسیو کر چکا ہوتا ہے. 5-6 سال کا بچہ، اس نے کمانا کتنا ہے، اس نے مشہور ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے، فیمس یعنی کہ اسے لفظ بولنے، اس نے اگر پیسہ کمانا ہے تو کتنا کمانا ہے، یہ سارے بلیفز اس کے 5-6 سال کی عمر میں بن چکے ہوتے ہیں. اچھا ہوتا کیا ہے اب اسپیشلی تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں کہ ہم 5-6 سال کے بچے کو بالکل ہی بچہ سمجھتے ہیں، اس کو ہم ہیومن بینگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اس کی ایگزامپل میں دیتا ہوں آپ کو کہ فار ایگزامپل گھر میں کوئی بھی اہم اگر ڈسکشن ہونی ہو تو والدین یا بڑے جو ہوتے ہیں وہ کیئر کرتے ہیں، وہ اسپیشلی نظر رکھتے ہیں کہ چھوٹا بچہ کوئی ان کے پاس نہ بیٹھے، اسپیشلی 5-6-7 سال کا بچہ ان کے پاس نہ بیٹھے. اور آپ نے شاید کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ ہمارے گھروں میں، پاکستانی گھروں میں، کیونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، تو کہ 5-6 سال کے بچے کے ساتھ مشورہ کیا جائے کہ بیٹے ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے تو ہم نے کہاں انویسٹ کرنا ہے، یا بڑی آپا کا رشتہ آ گیا ہے تو فلاں صاحب کام کرتے ہیں تو ہم آپ سے بھی مشورہ کرنا چاہتے ہیں. یہ پاسبل نہیں ہے. اچھا ہوتا کیا اس سے پھر 5-6 سال کے بچے کو پتا چل جاتا ہے کہ میری کوئی ویلیو نہیں ہے، مجھ سے کوئی مشورہ نہیں کرتا، میری بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ مجھے کمرے سے بھی نکال دیا جاتا ہے جب کوئی اہم بات ہوتی، کیونکہ وہ ساری چیزیں سمجھ تو رہا ہوتا ہے بچہ. پتا جائے وہی بچہ جب اسکول میں جاتا ہے تو کیونکہ اس کے ذہن میں یہ چیز رچ بس جاتی ہے کہ اس کو بار بار جب اس سے یہ پریکٹس کی جاتی ہے گھروں میں کہ آپ تو ابھی چھوٹے ہیں، آپ یہ نہ کریں، آپ وہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے. وہی بلیفز لے کے جب بچہ اسکول میں جاتا ہے کافی حد تک اس کو گھر میں بھی بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کے دادا ابو جو تھے وہ بھی نارمل انسان تھے، آپ کے ابا بھی بس اسکول میں ایسے ہی تھے. یہ بچے کو چیز بار بار ریپیٹ گھر میں کی جاتی ہے. پھر رہی صحیح کسر جب بچہ اسکول میں جاتا ہے، چاہے وہ ایلیٹ اسکول ہے یا کہہ لیں کہ نارمل اسکول ہے، تو ٹیچرز کے منہ سے بھی بعض کا نکل جاتا ہے کہ بیٹے آپ نہیں پڑھ سکتے، آپ کو تو آپ کی تو شکل ہی ایسی ہے، آپ کو تو بال نہیں بنانا آتے، آپ کا کب ٹیچرز کہہ جاتے ٹیچر ہیں ایسے. فتوے بھی لگا دیتے ہیں کہ تم تو ہو ہی ڈفر. اور یس اور ڈفر کا دیکھیں نا کتنا آپ نے اچھا لفظ بولا ہے.
اگر یہی لفظ اس کے اماں نے بولا ہے کہ بیٹے آپ ڈفر ہو، اس کے ٹیچر نے بھی کہہ دیا ڈفر ہو، تو بچہ کہتا ہے ٹھیک ہے پھر اٹس اوکے میں ڈفر ہی ہوں گئی. گھر میں تو بھی وہ اتنے چھوٹے بچوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی تم تو ہو ہی بچے، وہ یعنی کوئی بات سمجھداری کی بھی کرنے لگے تو اس کو جھڑک کے خاموش کروا دیا جاتا ہے کہ بھئی تم تو ہو ہی بچے، تمہیں کیا پتا. اچھا آپ یقین کریں کہ آپ یہ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیے گا کسی بھی گھر میں، اگر آپ کے گھر میں بچہ ہے لیکن وہ 7 ایئر سے بڑی عمر کا نہیں ہونا چاہیے، کہ آپ اسے کوئی سیریس مشورہ کر کے دیکھیں اس کے لیے پھر کیا ہوگا، آپ کو سیریس موڈ میں بھی آنا پڑے گا کہ بیٹے اس طرح مسئلہ ہے، فرض کریں ہمارے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے تو ہم اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کاروبار کریں، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے، آپ کو گائیڈ کریں، آپ ہمیں مشورہ دیں. میں نے کبھی بھی اپنی زندگی میں یہ سین نہیں دیکھا کسی بھی پاکستانی گھر میں کہ اس طرح مشورہ مانگا جا رہا ہو، یا کہنے کہ گھر میں جیسے میں نے کہا کہ بڑی آپا کا رشتہ اگر آ گیا ہے تو اس سے بچے چھوٹے بچے سے 6-7 ایئر کا ہے تو بچہ ہی، وہ فزیکلی تو بچہ ہی لگ رہا ہے، تو اس سے مشورہ کیا جا رہا ہے، اس کو تو کمرے سے نکال دیا جاتا ہے. تو اس کو کیا کانفیڈنس کیا ملے گا، وہ ہم خود سمجھ سکتے ہیں کہ سائنٹسٹ تو اس چیز پہ ایگری ہیں کہ جو بچہ 5 ایئرس کا ہوتا ہے اس کو میچور ہیومن بینگ کی طرح بہیو کریں اس کے ساتھ، اور پھر دیکھیں کہ وہ بچہ کیوں نہیں پیک پرفارمنس. یہ تو ایک جنرل بات ہوگی نا کہ اس کو اپریشیٹ کریں. اگر دیکھیں سارا کچھ کرنے کے باوجود بچہ ایکسل نہیں کر رہا، پیک پرفارمر نہیں بن رہا، تو پھر اس کے لیے بالکل آگے جا کے ٹیکنیکس ہے، پھر وہ والی نیورو پروگرامنگ سے ریلیٹڈ ہے، ان کو بالکل اس سے پش کیا جا سکتا ہے. لیکن ایک بچہ جو بالکل ہی، جس کو اس کی والدہ نے بتا دیا، دیکھیں آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ بلیف کتنا خطرناک ہوگا کہ آپ کے دادا ابو بھی نکمے تھے، آپ کے ابا بھی مذاق، بے شک وہ مذاق میں چاہے بار بار اس کو فیڈ کیا جا رہا ہے کہ آپ کے ابا بھی نکمے تھے، تو بیٹے دیکھ لیں آپ خود ہی سمجھدار ہیں کہ آپ بھی بس جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھ لو، امید تو نہیں ہے آپ سے ہمیں کہ آپ پڑھ لیں گے. یہ عموماً ماؤں کے منہ سے نکل جاتا ہے کہ تمہارے باپ نے بھی ساری عمر کچھ نہیں کیا اور تم نے بھی کچھ نہیں کرنا. اب تمہارے باپ نے بھی مجھے خوش نہیں رکھا، تم بھی خوش نہیں رکھو گے نا. پتہ نہیں ہم کیا کیا بول جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا. دیکھیں انسانی دماغ، سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اگر ماسٹر ٹیشو ہے، آپ کو ترقیوں کی عروج پہ بھی لے جا سکتا ہے، اور آپ کو سمجھ لیں کہ ناکامیوں کی گہرائی میں بھی اسی دماغ نہیں لے کے جانا ہوتا ہے. اور سو سمپل ہے کہ جو چیز بار بار آپ سنیں گے اپنے بارے میں، الٹیمیٹلی آپ کا جو مائنڈ ہے، سب کانشیس مائنڈ ہے، جو اس کے پاس سمجھ لیں آپ کے دماغ میں 95% پاورز ہوتی ہیں آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں، اور وہی ساری آڈیو ویڈیو جو اماں نے کہا، ابا نے کہا، ایون ہو سکتا ہے دادا، بلکہ سائنٹسٹ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پیرنٹس کمزور بلیف کے لوگ ہیں، یا سوری اس بات کو اس طرح لیتے ہیں کہ آپ کے پیرنٹس طاقتور بلیف رکھتے ہیں ہر چیز کے بارے میں، لیکن وہ آپ کو اپنے بلیفز نہیں دے سکے کہ بیٹے آپ اللہ کے اسپیشل بندے ہو، آپ جس کام میں ہاتھ ڈالو گے کامیاب ہو جاؤ گے. تو سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اگر پیرنٹس بلیف نہیں دے سکے تو ہو سکتا ہے اس بچے کو گھر کا ڈرائیور اپنا بلیف دے دے، گھر کا مالی جو اس سے بار بار انٹریکشن ہو رہی ہے بچے کی وہ دے دے کہ بیٹے غربت میں مزہ ہے، غربت میں یہ ہے، آپ غریب ہی رہو. ہو سکتا ہے وہ بچہ اناؤنس کر دے کہ میں نے نہیں اسکول جانا بھی، کیونکہ ظاہر اسکول جائے گا تو امیر ہونے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، یا میں نے محنت نہیں کرنی. ظاہر ہے محنت کرے گا تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ مہربان ہو جائے، وہ پیسے کمانے لگ پڑے. تو اگر گھر کا مالی یا ڈرائیور اس کو بار بار یہ ریپیٹ کرتا رہے کہ بیٹے غربت کا اپنا ہی مزہ ہے، غربت جو ہے وہ تو کیا بات ہے، تو بچہ اگر اس کو پرسیو کر لیتا ہے بالفرض، تو بچہ ظاہر پہلے پڑھائی سے جائے گا، پھر وہ کمانے میں انٹرسٹ نہیں رکھے گا، وہ جاب نہیں کرے گا، وہ کام نہیں کرے گا، کیونکہ غربت میں جو وہ بلیف اس نے لے لیا، کیونکہ اس بندے کا طاقتور بلیف تھا، گھر کے مالی کا یا کہہ لیں کہ ڈرائیور کا آپ کے، یا کچھ کسی کا بھی. تو ہمیں اس سلسلے میں احتیاط کرنی چاہیے پیرنٹس کو تو خاص طور پہ کہ اپنے بلیفز اچھے بنائیں اور بلیفز دیں، پیسے کے بارے میں، رزق کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، کہ بچہ آپ کا طاقتور بلیف لے کے گھر سے نکلے، کوئی بندہ اس کے بلیف کو ہٹ نہ کر سکے، ریپلیس نہ کر سکے نکمے بلیف کے ساتھ. جی ناظرین، جہاں وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک.
ڈاکٹر ساجد رزاق صاحب، آپ سے جو گفتگو چل رہی ہے اسی ضمن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں جو برس سے کچھ بلیفس ڈیولپ ہو چکے ہیں، اور ہمارے گھروں کے تربیتی نظام کے اندر جو کچھ پختہ ہو چکا ہے، وہ جس کو ہم بولتے ہیں روایتی جو پروفیشنل لائف ہے اس میں ہم بولتے ہیں کہ ڈی لرن اور ری لرن، یعنی ہم نے پہلے جو کچھ پرانی عادات اپنی جمع کی ہیں ان کو پہلے بھلایا جائے، یا ان کو ڈیلیٹ کیا جائے، یا ان کو اپنی زندگی سے مائنس کیا جائے، اور اس کے بعد پھر ہم نئی پریکٹسز کی طرف آئیں. تو کیا بچوں سے پہلے والدین کو ٹریننگ کی اور تربیت کی ضرورت نہیں، تاکہ وہ ایسے بچے ڈیولپ کر پائیں جو ہیلدی ذہنی نشو و نما کے ساتھ معاشرے کے لیے یوزفل سٹیزن بن سکیں؟ جی بالکل، بہت زبردست آپ کا یہ آئیڈیا ہے. بالکل اگر پیرنٹس لیکن اس میں دیکھیں جو سب سے خطرناک شرط یہی ہوگی کہ پیرنٹس مانیں کہ ہمیں تربیت کی ضرورت ہے، جو ہمارے معاشرے میں خاصا مشکل کام ہوگا پیرنٹس کو منانا. چلے بچے کو تو شاید مان جائیں کہ اس کو تربیت کی ضرورت ہے کسی قسم کی بھی. اور جو آج کل خاص طور پہ جو چیز معاشرے میں بڑی تیزی کے ساتھ ڈیولپ ہو رہی ہے، بہت سے پیرنٹس بھی ہم سے رابطہ کرتے ہیں اور بچوں کو بھی بعض کر لے آتے ہیں، یا کم از کم کہ بچے پڑھے لکھے تو ہیں بہت زیادہ، ہمارے بچے بہت زیادہ پڑھ لکھ رہے ہیں، پیرنٹس کہتے ہیں کہ لیکن ہمارے ساتھ وہ بدتمیزی کرتے ہیں، بد تہذیبی کرتے ہیں اور ہماری رسپیکٹ نہیں کرتے. یہ شکایت بہت تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے ہر آنے والے دن کے ساتھ. تو اس سلسلے میں بھی ہمیں ایز اے قوم ہمیں اس پہ فکر مند ہونا چاہیے کہ ہم ایک پوری بدتمیز قوم تو نہیں تیار کر رہے. یونیورسٹی کا پڑھا ہوا بچہ ہے لیکن اسے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، گھر میں آئے ہوئے مہمانوں سے سلام کرنا پسند نہیں کرتا، ایون اپنے کمرے سے باہر نہیں آتا. تو پیرنٹس ڈیفینیٹلی لرننگ پروسیس تو سبھی کے لیے ہونا چاہیے. سائنٹسٹ تو کہتے ہیں کہ اگر آپ کا لرننگ پروسیس رک گیا ہے یا ختم ہو گیا ہے تو آپ کی تو زندگی ادھر ہی رک گئی ہے، پیچھے رہ گئے ہیں، آپ پیچھے رہ جائیں گے. تو پیرنٹس کے لیے بھی ڈیفینیٹلی لرننگ پروسیس تو ہمارے دین میں بھی کہا گیا ہے کہ آخری دن تک آپ جب تک دنیا میں ہیں آپ لرن کریں، کچھ نہ کچھ تو لرن کریں، اور لرن کریں گے تو آپ ڈلیور بھی کرنے کے قابل ہو جائیں گے. اور پیرنٹس کا ڈیفینیٹلی چھوٹے بچوں کے لیے بھی اور بڑے بچوں کے لیے بھی ایون کہ ان کو بھی تربیت کی، لرننگ کی، اور جہاں جہاں ضرورت ہے وہ ان کا حق ان کو دے دینا چاہیے ہمیں. تو پیرنٹس بالکل آپ کی یہ بات بجا ہے کہ پیرنٹس کو بھی تربیت. اور یہ دیکھیں ہمارے کالج، یونیورسٹی، اسکولوں میں یہ پروسیس، کیونکہ وہاں ٹیچرز آلریڈی موجود ہیں، ٹیچرز کو ٹرین کیا جا سکتا ہے، چھوٹی چھوٹی ان کو ٹیکنیک سکھائی جا سکتی ہیں تاکہ وہ مزید ہیلپنگ ہینڈ بن جائیں ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو چلیں کہیں اور سے تربیت نہیں پا سکے، ان کو ٹیچر تربیت پا سکیں، ان کو تربیت دے سکیں. کیونکہ مقصد اگر یہی ہونا چاہیے کہ سب آنے والا جو بندہ ہے، ہر پاکستانی ہے، وہ جس بھی شعبے میں جائے کم از کم جب وہ اس دنیا سے جائے تو کم از کم افسوس کے ساتھ نہ جائے کہ میں نے پروفیشن ہی غلط چن لیا. اس کو اس چیز میں بھی ہیلپ ہونی چاہیے کہ میں نے حلال اور حرام کی وجہ سے بھی ہمارے معاشرے میں خاصے لوگ تکلیف میں ہیں، دکھ میں ہیں، انہیں صحیح واضح طور پہ پتہ ہی بڑی لیٹ چلتا ہے. وہ بھی ریلیجیس بلیفز پھر ہٹ ہوتے ہیں. لیکن کچھ سوسائٹی کے بلیفز ہوتے ہیں، وہ بھی ان کو بھی ہمیں لے کے کیری کرنا چاہیے. میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں کہ کبھی بھی وہ پروفیشن مت چنیں جس پروفیشن کو آپ کا معاشرہ نفرت کی، حقارت کی نظر سے دیکھتا ہو، ورنہ آپ بڑا مشکل ہو جائے گا آپ کا سروائیو کرنا اس معاشرے میں. بڑے یعنی کہ شروع میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، ایکسائٹمنٹ میں ہم آگے چلے جاتے ہیں، کامیابی مل جاتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ اس پروفیشن کو تو اچھا ہی نہیں سمجھا جاتا معاشرے میں. کیونکہ دیکھیں بلیفز ایک تو ہو گیا کامیابی کا بلیف، ایک ہو گیا ترقی کا بلیف، ہو گیا ریلیجیس بلیفز ہیں وہ بھی اپنے اپنے کیری کرتے ہیں، اچھی بات ہے. اور کچھ سوسائٹی کے بلیف ہوتے ہیں جو ریلیجن سے بھی ہٹ کے ہوتے ہیں، ان کا ریلیجن سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، وہ آپ کے معاشرہ آپ کو بلیف دیتا ہے، ان کی بھی ہمیں سمجھ لیں ان کو بھی ڈیو رسپیکٹ دینی پڑے گی، ان بلیفز کو بھی. کیونکہ دیکھیں ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہ سمجھ لیں بڑا ایک کیا کہتے ہیں کہ کئی ڈائمینشن ہے ہمارے معاشرے کی، کہ بہت ہمیں کمپلیکیٹڈ اس کا پورا سٹرکچر ہے پورا. تو دیکھیں سوسائٹی کے جو بلیفز ہیں، جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ کچھ پروفیشنز ہیں جن کو معاشرہ
बुरी नजर से देखता है या अच्छा नहीं समझता। कुछ कुछ प्रोफेशंस के लिए मुआशरा हमारा समझ लें सब कुछ लुटाने के लिए तैयार है। समझ लें डॉक्टर बनाने के लिए, इंजीनियर्स बनाने के लिए बच्चों को पेरेंट्स कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। और कुछ प्रोफेशन है जिनको लोग मतलब अच्छी नजर से नहीं देखते। तो हमें उस सिलसिले में भी कहने की एहतियात करनी चाहिए कि फर्ज करें जैसे सिंगर बनना है, गुलूकार बनना है, उसको हमारा मुआशरा बड़े अजीब नजरों से देखता है। तो बच्चे उस प्रोफेशन में चले जाएं और बाद में पता चले, कामयाबी के बाद पता चलता है कि ये तो भी गड़बड़ हो गई है, फिर पीछे नहीं जाया जा सकता। तो उस सिलसिले में भी हमें प्रॉपर बच्चों के लिए भी गाइडलाइन होनी चाहिए, बड़ों के लिए भी गाइडलाइन होनी चाहिए कि हम ऐसा प्रोफेशन चुनें, ऐसे शोबे में जाएं जहां एक तो हम पीक परफॉर्मेंस भी दे सकें, दूसरा हमें हमें रिस्पेक्ट भी मिले घर की तरफ से, मुआशरे की तरफ से, हमें इज्जत की नजर से देखा जाए। क्योंकि जब हमें शुरू में तो हमें पता होता है कि हमने पैसा कमाना है, हमें याद भूल जाता है कि हमें इज्जत भी चाहिए साथ में। वो इज्जत वाला फैक्टर तब याद आता है जब हम पैसा कमा लेते हैं और हमें इज्जत नहीं मुआशरा आता। वहां पे सोसाइटी के बिलीफ्स भी हमारे आगे आ खड़े हो जाते हैं। तो उस चीज की तरबियत भी डेफिनेटली पेरेंट्स का भी हक है, बच्चों का भी हक है, वो उन्हें देना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने फरमाया कि जो सबसे इफ़ेक्टिव और सबसे सेंसिटिव टिशू है वो हमारा ब्रेन है, तो जी हम जो अपनी रूटीन लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया करते हैं, यानी 24 घंटे की ज़िंदगी का अगर हम मुशाहिदा कर लें, हम वर्क प्लेस में हैं तो हम समटाइम कुछ भी नहीं कर रहे और सुबह से शाम तक का वक्त गुजार के वापस आ जाते हैं। उसके नतीजे में हमारी वर्क प्लेस पे परफॉर्मेंस भी सफ़र करती है। लेकिन अगर हमें माहाना तनख्वाह मिल रही है रेगुलर, तो हम अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे कोई तवज्जो नहीं देते, या हम अपना एनालिसिस नहीं करते कि मैंने आज ऑफिस एनवायरनमेंट में 8 से 10 घंटे गुजारे हैं, तो मैं ऑफिस को दे के क्या आया हूँ उसके बदले जिसका आखिर में 30 दिन के बाद मुझे पे किया जाना है। तो हम अपना वक्त बहुत ज़्यादा ज़ाया क्यों करते हैं? हम घर में हैं, फैमिली के साथ हैं, तो हम मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में हैं। आजकल तो आपको पता है एक बहुत मोस्ट कॉमन जो है वो हमारा मोबाइल फ़ोन है। तो हम अपना दिमाग जो है वो एक सर्टेन डायरेक्शन में क्यों नहीं मुसलसल इस्तेमाल करते और उससे हम रिजल्ट क्यों नहीं ले पाते? जी बिल्कुल। देखिए इस पे भी आ जाता है कि कुछ चीजें हमें हैबिट्स जो हैं बचपन से मिल जाती हैं। जैसे आपने कहा कि जॉब के साथ प्रॉपर ना होना, कुछ चीजें हमें हम पेरेंट्स से सीख लेते हैं। और अगर जहां भी हम डंडी मार सकते हैं हम डंडी मार जाते हैं, और उस पे हमें शर्मिंदगी भी नहीं होती कि हम। तो ये सारा तरबियत का ही कमाल है। सारा तालीम और चीज है, तरबियत और चीज है। तो डेफिनेटली इसमें हमें पूरी कौम को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। अच्छी कौम बनेंगे तो पूरी दुनिया में हमारी रिस्पेक्ट होगी। अगर हम रूल्स रेगुलेशंस हो जो पूरी दुनिया अडॉप्ट कर रही है कामयाबी के लिए, तरक्की के लिए, तो वो तो देखें हड हरामी के असूल तो नहीं हो सकते। जापानियों के बारे में मशहूर है कि वो 9 to 5 की बजाय 9 to 8 काम करते होते थे पुराने दौर में, अब भी करते हैं। वो कहते हैं कि हम सुस्त कौम है तो पूरी दुनिया 9 से 5 बजे तक काम करती है, 5 बजे घरों के चले जाती है, हम रात 8 बजे तक काम करेंगे, 3 घंटे एक्स्ट्रा काम करेंगे, क्योंकि हम उन्होंने खुद ही प्रज्यूम किया कि हम सुस्त कौम है। तो 3 घंटे एक्स्ट्रा काम किया। तो अगर हम अपनी जॉब के साथ फेयर नहीं होंगे, डेफिनेटली अगर हम सीनियर्स की नजरों में आ जाएंगे तो हम निकाल दिए जाएंगे। उसका फायदा तो कोई नहीं होगा हमें अल्टीमेटली। तो कुछ जॉब्स में हो सकता है हम लंबा अरसा निकाल जाएं इसी तरह अपना टाइम जाया करते हुए, लेकिन देखें अल्टीमेटली कामयाबी उन्हीं लोगों के साथ, उन्हीं लोगों का हक भी होता है जो लोग अपने सही रूल्स रेगुलेशंस पे चलते हैं और फॉलो करते हैं हर चीज को, जो भी समझ ले नॉर्म्स हैं मुआशरे के, काम के, जो नेक नीति से काम करते हैं, दिमाग के साथ, समझ ले पूरी मेहनत के साथ काम करते हैं। विनर तो वही होंगे अल्टीमेटली, वो किसी भी लेवल पे हो। जी डॉक्टर साहब, जब भी हम गुफ्तगू करते हैं और हम तरबियत की बात करते हैं, तो ये बताइए कि हमेशा तरबियत को फैमिली से, घर से, वालदैन से क्यों जोड़ दिया जाता है? जो हमारे तालीमी इदारे हैं जहाँ बच्चों ने अपनी ज़िंदगी का एक लंबा अरसा गुजारना है, देखिए ना, हम 3 साल के बच्चे को स्कूल के हवाले कर देते हैं और उसके बाद अगर उसने एमएस करना है, पीएचडी करनी है, तो इस बात का बहुत ज़्यादा चांस है कि उसकी जो एजुकेशन है वो कुछ 27 साल या 30 साल की उम्र में वो घर वालों को वापस दस्तयाब होगा, बल्कि घर वालों को भी दस्तयाब नहीं होगा, वो सोसाइटी के स्पुर्द हो जाएगा कि उसने प्रोफेशनल लाइफ का आगाज़ करना है। तो तालीमी इदारे जहाँ उसने अपनी ज़िंदगी के 22 से 25 साल या 27 साल गुजारने हैं,
تو ہم تربیت کو تعلیم سے کیوں نہیں ابھی تک جوڑ پائے؟ اتنا عرصہ گزر گیا ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو. جی شاید اس کی ڈیمانڈ بھی نہیں ہو رہی ابھی تک معاشرے کی طرف سے. لوگ خود سمجھ لیں، جیسے میں نے ابھی کہا تھا کہ بچے پڑھ لکھ جاتے ہیں لیکن انہیں یہ نہیں پتا ہوتا یا یہ سکھایا نہیں جاتا لفظ بولنے کہ آپ نے پیرنٹس کی عزت کرنی ہے، رسپیکٹ کرنی ہے. بلکہ ناٹ اونلی پیرنٹس، جو بھی آپ سے ایلڈرز ہیں ان سے رسپیکٹ کے ساتھ پیش آنا ہے، یا بچوں کے ساتھ پیار سے پیش آنا ہے. ہمیں یہ چیز بار بار بتائی نہیں جا رہی، ہم بھول گئے ہیں ان چیزوں کو. ہمیں لگتا ہے کہ صرف پیسے کما لینا ہی، یا ہمارا بچہ اگر پیسے کما لے گا تو چلو ہمیں بھی فیڈ کرے گا، خود بھی کرے گا. لیکن کیونکہ وہ بدتمیز بچہ بن رہا ہوتا ہے تو وہ آپ کو بھول جاتا ہے پہلی فرصت میں. جو ہی اس کو پیسہ ملتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے اپنے ایکسپینسز ہیں. تو ڈیفینیٹلی یہ پیرنٹس کے لیے اس طرح کہ چلیں 3 سال کا بچہ ہی اگر ہے 3 سال تک پیرنٹس کریں، اس کے بعد ٹیچرز کا بالکل حق ہے کہ ٹیچرز کو بھی پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ٹیچرز کو بھی تربیت دینی چاہیے. بیسکس تربیت کریں گے، ناٹ بڑی جہاں اور کورسز ہو رہے ہیں جن کا فائدہ شاید اسٹوڈنٹس کو نہ ہوتا ہو. ٹیچرز کو جو ٹریننگز کروائی جاتی ہیں تو وہاں پہ کوئی بہتر ٹریننگز بھی ہو جانی چاہیے جن کا ٹیچرز کو بھی فائدہ ہو، وہ بھی مزید بہتر ہیومن بینگ بن سکیں، اور وہ چیز اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی وہ ٹرین کر سکیں. تھوڑی چیزیں، چھوٹی ٹیکنیکس لفظ بول رہے ہیں اس کے لیے بہت کچھ ہے سائنس میں دینے کے لیے، ڈلیور کرنے کے لیے. سلیبس بھی ہمارا اپڈیٹ ہونا چاہیے. دنیا بہت آگے جا چکی ہے، ہم بہت پیچھے رہتے جا رہے ہیں. دنیا تیزی سے آن لائن پہ شفٹ ہو رہی ہے. علم سمجھ لیں اب پوری دنیا میں جو علم ہے وہ آن لائن سیکھنا سکھانا شروع ہو چکا ہے. بلکہ ہر چیز میں آن لائن والا جو فیکٹر ہے وہ تیزی کے ساتھ آتا جا رہا ہے. اس میں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ایسی زندگی گزر جائے گی، ڈیلی صبح جانا ہے یونیورسٹی اور شام کو آنا ہے، یا آفس جانا ہے. ہمیں چاہیے کچھ نہ کچھ آن لائن دنیا سے بھی سیکھیں سکھائیں. وہاں سے بھی فری میں آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب سے جا کے سیکھیں. آپ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں، ٹیچر سیکھنا چاہتے ہیں، پیرنٹس سیکھنا چاہتے ہیں، اور سیکھ بھی رہے ہوں گے ڈیفینیٹلی، کچھ نہ کچھ تو سیکھ رہے ہوں گے. تو مزید اگر اسکولوں کالجوں میں بھی، ایون یونیورسٹیز میں بھی یہ لرننگ پروسیس جاری ہو جائے کہ جس سے آپ اسپیشلی جو ہے انسانی دماغ سے متعلق جو ہے چھوٹی چیزیں جو سکھائی جا سکتی ہوں، وہ بالکل رائٹ ہے ہمارے بچوں کا، ہمارے ٹیچرز کا، ہمارے پیرنٹس کا. اور ڈیفینیٹلی بہت سارے لوگ تو سیکھ بھی رہے ہوں گے لیکن شیئر نہیں کرتے. پاکستان میں یہ بھی چیز تھوڑی ہے کہ اچھی چیز کو ہم شیئر کرنے سے ذرا گھبراتے ہیں، جھجکتے ہیں. اچھی چیز شیئر کرنی چاہیے. اگر آپ نے کہیں سے سیکھا ہے، آن لائن سیکھ کے فری میں، اگر آپ نے کوئی چیز بچے پہ اپلائی کی ہے، اس کے رزلٹس اچھے ملے ہیں تو اس کو لازمی ہمیں شیئر کرنا چاہیے. اور ٹیچرز کو بھی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ 10% تو آئی تھنک منیمم ہونا چاہیے جو اسپیشلی انسانی دماغ سے متعلق چیزیں ہوں، لرننگ پروسیس سے متعلق چیزیں ہوں جو سکھائی جائیں، سیکھی جائیں، تاکہ زندگی آسان ہو جائے. بچوں کی بھی، ٹیچرز کی بھی. خوش رہنا بھی سیکھا جا سکتا ہے، سکھایا جا سکتا ہے کہ ہاؤ ٹو بی اے ہیپی، ہاؤ ٹو بی اے گڈ پرسن. یا کچھ بھی چیزیں، بہت کچھ ہے سیکھنے کے لیے. صرف روایتی سلیبس کے لیے پاگل پن کی حد تک چلے جانا، مطلب بالکل بیوقوفوں کی طرح، احمقوں کی طرح ایک سلیبس ہے، اس کو آپ نے کور کرنا ہے، اس کے علاوہ آپ کو دنیا جہان کی کوئی خبر نہیں ہے. یہ کوئی اچھا نظام تعلیم نہیں ہے. اور اس سے آئی تھنک بہت سے لوگ اب پیچھا چھڑانا چاہ رہے ہیں. دیکھیں کہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جو ہمارا نظام تعلیم ہے وہ کوئی اچھے انسان نہیں پروڈیوس کر رہا. پتہ نہیں، سبھی لوگ بات کر رہے ہیں لیکن ابھی تک کوئی پریکٹیکل ایکشن نہیں لیا گیا. تو وہ مل جل کے ہمیں ایکشن لینا ہوگا، پوری قوم کو ایکشن لینا ہوگا تاکہ ہمارا بھی دنیا میں نام ہو، مزید بہتر نام ہو. سلیبس کو بھی چینج کرنے کے بارے میں، ٹریننگز کے بارے میں، لرننگ کے بارے میں، ٹریننگ سے بھی ہٹ کے لرننگ کے بارے میں کچھ نہ کچھ لرن ضرور ہمیں کرنا چاہیے. اور اس میں ہمیں کوئی بھی نہیں روکتا، نہ ہمارا مذہب روکتا ہے کہ اچھی چیزیں سیکھیں اور سکھائیں آگے، اور معاشرہ بھی نہیں روکتا. تو مل جل کے ہی ہے کہ آپ لوگ بھی، ہم لوگ بھی مل جل کے اویئرنیس دیں لوگوں کو کہ جو اسپیشلی انسانی دماغ سے متعلق چیزیں ہیں سیکھی سکھائی جا سکتی ہیں وہ سیکھیں تاکہ ہم بہتر انسان بن سکیں. اور زندگی میں سائنٹسٹ بھی اس چیز پہ ایگری ہیں کہ آپ ایک دفعہ آئے ہیں تو بہتر سے بہتر پرفارم کریں تاکہ بعد میں آنے والے بھی آپ کا ریفرنس دے سکیں کہ ایک صاحب آئے تھے اور انہوں نے یہ اچھے کام کیے. اچھے کاموں کا ہی ریفرنس دیا جا سکتے ہیں، ظاہر بری کاموں کا تو ریفرنس پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب بالکل جیسے آپ نے بات کی تھی جی کہ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے
اس میں چینجز لانے کی ضرورت ہے. جی تو بالکل. ہمارے ہاں جو ابتدائی سال ہیں تعلیم کے، اس میں بچوں پہ کتابوں کا اتنا بوجھ ڈال دیا جائے. دیکھیں وہ سکلز یا وہ آرٹ یا وہ لرننگ جس نے آپ کی پریکٹیکل یا پروفیشنل لائف میں کام آنا ہے، اس کو سیکھنے کا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ تو ایج ہے 15 سال اینڈ ابو کی. یعنی جس میں بچہ جو میٹرک تک پہنچتا ہے جا کے، تو تب اس کی ڈائریکشن سیٹ ہونی شروع ہوتی ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے. لیکن اس سے جو پہلے کے سال ہیں اس میں ہم کلاس 3 سال کی عمر کے بچے کو بھی چاہ رہے ہیں کہ ہم 5 سے 7 کتابیں پڑھائیں، اور پھر ہمارا اپ ٹل کلاس 7 ہمارا جو وہ سلیبس ہے، کیا ہم اس کو تھوڑا سا اسکویز کر کے مختصر کر کے تو ہم یہ جو ایٹیکیٹس، مینرز، بیہیویئرز یا وہ ایتھکس ہیں یا وہ ویلیوز ہیں جن کی بنیاد پہ ایک انسان نے ساری زندگی سروائیو کرنا ہے، جس کی بنیاد پہ اس نے اپنی فیملی کو، معاشرے کو چلانا ہے، اور خود بھی اس نے اس معاشرے کے اندر سروائیو کرنا ہے. تو اگر ہم ان چیزوں کو اس میں زیادہ ایڈ اپ کر دیں، پلس جیسے آپ نے فرمایا کہ آئی ٹی سکلز ہیں، اگر ہم آئی ٹی سکلز کو پرائمری اسکول کی سطح تک لے آئیں، جیسے گرافک ڈیزائننگ ہے یا کچھ اور بہت سارے ایسے کورسز ہیں جن کے لیے آپ کو بہت زیادہ کو ہائی انٹلیکچل لیول آف یعنی مینٹل کیپیسٹی نہیں چاہیے. تو اگر ہم ایجوکیشن سسٹم کو چینج کرنا چاہیں تو اس کے لیے کچھ اقدامات تو لیے جا سکتے ہیں نا. جی بالکل. دیکھیے اس میں گورنمنٹ سے ہٹ کے، گورنمنٹ کا اس میں کوئی رول نہیں ہے فی الحال آج کی تاریخ تک. پرائیویٹلی بہت کچھ ہو رہا ہے، بہت سارے لوگ بہت کچھ کر رہے ہیں. آپ یقین کریں کہ روایتی تعلیم جو ہے وہ مجھے تو لگتا ہے کہ اگر ہمارا یہ سلیبس والا جنون نہ ختم ہوا تو شاید ہماری یونیورسٹیاں یا جو ہمارے کالجز ہیں، پتہ نہیں یہ اسٹور روم بن جائیں گے یا کیا بن جائیں گے. دیکھیے ایک بچہ جو بی ایس یا ایم ایس کر کے یونیورسٹی سے نکل رہا ہے، تو ہمارے معاشرے میں اس کے لیے اگر دیکھا جائے تو ہمارا معاشرہ اس کو کیا پے کر رہا ہے. اور جو ایک آن لائن بچہ میٹرک پاس بچہ آن لائن ارننگ کی طرف جا رہا ہے، وہاں بھی دیکھیں مینٹل کیپیبلٹیز یونیورسٹی والے بچے کے پاس زیادہ ہیں، لیکن اس کو موقع ہی نہیں دیا گیا اس چیز کا، اس کو بتایا ہی نہیں گیا، وہ سن رہا ہے بس، کیونکہ اس پہ سلیبس کا اتنا بوجھ ہے. اور سلیبس بنانے والے لوگ، یہ باتیں ہو رہی ہیں اب تو میڈیا پہ ہو رہی ہیں کہ پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا بڑے دونوں یعنی کہ اینکر بھی بڑے نامور تھے اور آئی ٹی کے منسٹر بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ، تو سلیبس چینج کرنے کی بات ہو رہی تھی. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی اس چیز کی سن کے کہ چلیں اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو یعنی کہ باتیں ہونی شروع ہو گئی ہیں کم از کم اس لیول پہ. آج چلیں باتیں ہو رہی ہیں، کل کو پریکٹیکل بھی ہو جائے گا کہ یہ سلیبس جو ہمارے بچوں کے اوپر سمجھ لیں تھوپ دیا گیا ہے تو بچے بھی اس سے فیڈ اپ ہیں. کیونکہ پریکٹیکلی لائف میں یہ تو آپ نے اکثر سنا ہوگا، ٹھیک ہے گروتھ ہوتی ہے، کچھ بھی پڑھا دیا جائے گروتھ کچھ نہ کچھ تو ہوتی ہے، لیکن جو ہونی چاہیے اس لیول پہ نہیں. ہمارا جو سلیبس ہے اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اٹس اوکے. ہو سکتا ہے یہ جو آج کا جو سلیبس یونیورسٹیوں، کالجوں، اسکول میں پڑھایا جا رہا ہو 50 سال پہلے آئی تھنک میں بھی کوئی بہتر ہوگا، لیکن آج نہیں ہے. دنیا تو ہر روز چینج ہو رہی ہے، ہر لمحے چینج ہو رہی ہے. آپ نیٹ پہ جب جا کے بیٹھ کے دیکھیں دنیا کو، تو دنیا میں تو ہر روز اتنی بڑی بڑی میجر چینجز آ رہی ہیں. اور ہمارے بچے سلیبس کون سا پڑھ رہے ہیں؟ جو ان کے دادا نے بھی پڑھا تھا، ان کے پردادا نے بھی یہی پڑھا تھا. اور جیسے گھر میں وہی بات کہ گھر والوں نے بتا دیا کہ آپ کے دادا بھی کچھ نہیں کر سکے، آپ کے ابا بھی کچھ نہیں کر سکے، وہی بھی بلیفز لے کے بچہ بھی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے بھی کچھ کر تو سکنا نہیں ہے، بس ٹھیک ہے انجوائے کرو کالج کے دن، یونیورسٹی کے دن، تو بس ایسی زندگی گزر جائے گی. تو اس میں ڈیفینیٹلی چینج آنی چاہیے جی، سلیبس میں بھی چینج آنی چاہیے. اور جہاں جہاں تربیت کی ضرورت ہے، خواہ وہ ہیومن بیہیویئر کا تربیت ہے، خواہ وہ انسانی دماغ سے متعلق تربیت ہے، میں نے جیسے بتایا کہ بہت کچھ ہے سیکھنے سکھانے کے لیے. اب وہ کہ جیسے کہتے ہیں کہ ریت میں سر دے کے بیٹھنے والا ٹائم نہیں ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہماری قوم کا نام ہو، آپ دیکھ لیں نا آئی ٹی کا ہی دیکھ لیں آپ، یا آئی ٹی کا لفظ نہیں بولا جائے گا اس کے لیے، آن لائن جو فری لانسنگ وغیرہ سے ارننگ ہے، جی آن لائن ارننگ جو ہے اس کا فگر میں ایک دن پڑھ رہا تھا اور بندہ ہکا بکا رہ جاتا ہے. اور کمپیریزن کس سے ہو رہا تھا؟ انڈیا سے، پاکستان کا، کہ انڈیا کی $250 بلین ایکسپورٹ ہے، یعنی کہ بچے کما رہے ہیں، ان کے بچے ہی ہیں نا جو جی ایسی یعنی کہ کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. کیونکہ ہماری قوم ابھی تک گلیوں میں سولنگ لگوانا یا سڑکیں بنانا یا وہ پتہ نہیں ہم کن کاموں میں الجھے ہوئے ہیں، نہ ہماری ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے یہ.
اور وہ بچے جو $2 بلین بھی کما رہا ہے پاکستان کا بچہ فری لانسنگ میں یا آن لائن کی ارننگ میں، وہ اپنے زور بازو پہ کما رہا ہے، ان کو کہیں سے تربیت نہیں مل رہی، وہ یوٹیوب سے سیکھ رہے ہیں، یوٹیوب سے پاکستان کی کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی، کوئی سکول نہیں سکھا رہا فری لانسنگ. اور ابھی بھی اس میں ایک بڑا جو چیلنج درپیش ہے وہ یہ ہے کہ بعض آن لائن کام ایسے ہیں کہ جس میں آپ ڈائریکٹ ڈالرز پاکستان میں نہیں لا سکتے. یہاں پے پل وغیرہ کے اکاؤنٹس نہیں ہیں، آپ کو پہلے اپنے کسی عزیز جاننے والے یا کسی دوست کے تھرو دبئی میں اپنا کوئی اکاؤنٹ کھلوانا پڑتا ہے اور آپ اس کے تھرو پیمنٹ پاکستان میں منگواتے ہیں. ہمارے پولیٹیشین لوٹ کے پاگل ہو چکے ہیں، ان کو ہوش ہی نہیں ہے کہ یہ کہ دیکھیں 250 بلین اور 2 بلین یعنی کہ کمپیرزن بنتا ہے. اور انڈیا کا یہ انڈیا کی بات ہو رہی ہے جو ہم سے جہاں بھوک بھی زیادہ ہے، وہ لوگ بہت زیادہ ہیں، پرابلمز بھی بہت ہمارے جیسے پرابلمز ہیں، ان کے بھی، ان کے پولیٹیشین بھی کرپٹ ہیں جیسے ہمارے کرپٹ ہیں، ان کے بھی کرپٹ ہیں. اس کے باوجود وہ سپورٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کو، تبھی تو 250 بلین پلس ہے ان کا، ورنہ وہ بھی 2-3 بلین پہ آ جائیں اگر پاکستانی گورنمنٹس کی طرح بیہیویئر ہو. ہمیں صرف ٹیکس چاہیے ان بچوں سے کہ ٹیکس کی بھیک مانگ رہی ہے گورنمنٹ کی، اتنا ٹیکس کاٹیں گے، اتنا فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے. تو اس کے لیے بھی ہمیں چاہیے کہ ہم ایفرٹس مل جل کے کریں. اور دیکھیں لرننگ پروسیس تو ہر چیز کے لیے پھر ضروری ہے. اور یقین کریں کہ جب تک ہماری یونیورسٹیاں اور کالج انوالو نہیں ہوں گے آن لائن کی دنیا میں بھی، تب تک پاکستان انڈیا کا مقابلہ نہیں کر سکتا. باہر کے ملکوں کا تو بہت دور کی باتیں ہیں. اور ایتھکس اس میں آ جاتے ہیں، پاکستانی جہاں بھی گھستے ہیں وہاں سمجھ لیں یہ بہت بڑی شکایت ہے. آپ سوشل میڈیا سے چلے جائیں کہ 2 نمبری کرتے ہیں، فراڈ کر جاتے ہیں، $2 کا، $10 کا. تو یہ بھی دیکھیں نا، جس بچے کی ایتھکس ہی نہیں ہے، وہ بچہ سمجھ لیں گھر میں بھی اس کو نہیں بتایا گیا کہ بیٹے غلط کام نہیں کرنا، 2 نمبری نہیں کرنی، 2 نمبری کی عمر بہت تھوڑی ہوتی ہے، ہمیں کوئی بھی نہیں بتاتا. پھر لوگ جب آپ بڑے لیول پہ جاتے ہیں، لوگ دتکار کے آپ کو پیچھے ہٹا دیتے ہیں کہ بھی آپ سوری، آپ پاکستانی ہیں، سوری. مطلب آپ کو پھر دگنی محنت کرنی پڑتی ہے اپنا وقار بنانے کے لیے، اپنی عزت بنانے کے لیے، اپنی ساتھ بنانے کے لیے. تو اس میں بھی ہماری قوم کو چاہیے کہ ایک دوسرے سے شیئر کریں کہ بھئی اب 2 نمبری آپ کے محلے دار شاید برداشت کر لیں، دنیا نہیں برداشت کرتی، وہ آپ سے ڈیل ہی نہیں کرے گی. پھر آپ گھر پہ بیٹھے رہیں، پھر آپ چند ہزار کی جاب کریں یا جو بھی کرنا ہے. تو ڈیفینیٹلی اس میں بھی ایتھکس آ جاتے ہیں، تربیت آ جاتی ہے، پیرنٹس کی تربیت، ٹیچرز کی تربیت، سارا کچھ اس میں کاؤنٹ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ، آج بڑی یوزفل ڈسکشن ہوئی. انشاءاللہ ہم بہت جلد آپ کے ساتھ مزید کچھ گفتگو کے لیے پروگرام کریں گے، چونکہ موضوع اتنا پھیلا ہوا ہے کہ اس پہ ایک پروگرام میں گفتگو کو سمیٹنا بہت مشکل کام ہے. بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ. تھینک یو. ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنے میزبان محمد معاویہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.